حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کی قبر کشائی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سب تعریف اس اللہ کے لیے ہے کہ جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے اسی کا ہے، اور آخرت میں بھی سب تعریف اسی کے لیے ہے، اور وہی کمال حکمت والا، ہر چیز کی خبر رکھنے والا ہے۔ ناظرین کرام، 1980 میں ایک ایسا ایمان افروز واقعہ پیش آیا جس نے ہر مسلمان کے دل کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ یہ واقعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والد گرامی حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر کشائی کا ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو اس تاریخی واقعے کے متعلق تفصیل سے بتائیں گے۔ ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ جب حضرت عبداللہ کی قبر مبارک کو کھولا گیا تو لوگوں نے کیا منظر دیکھا اور اس منظر نے کیسے ان کے ایمان کو مضبوط کیا۔ ناظرین کرام، یہ تھے دل کو منور کرنے والے مناظر۔ اس کے علاوہ ہم اس پر روشنی بھی ڈالیں گے کہ یہ قبر کشائی کیوں کی گئی تھی، اس کے پیچھے وجوہات کیا تھیں، اور ساتھ ہی ساتھ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایمان کے بارے میں بات کریں گے، اور یہ بھی بتائیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے وہ اہم واقعات کیا ہیں جو مسلمانوں کے لیے مشعل راہ بنے۔ یہ سب باتیں آپ کو اس ویڈیو میں جاننے کو ملیں گی، مگر آپ سے ہم گزارش کرتے ہیں اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو براہ کرم ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور اپنی قیمتی رائے کمنٹ سیکشن میں دینا نہ بھولیں۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ حضرت سیدنا عبداللہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہما نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم ہیں۔ آپ کا اسم گرامی عبداللہ، کنیت ابو قسم یعنی خیر و برکت سمیٹنے والے، ابو محمد، ابو احمد اور لقب زبی ہے۔ آپ کے والد گرامی عبد المطلب قریش مکہ کے رہنما اور بنو ہاشم کے سردار تھے۔ ان کا اصل نام شیبہ ہے اور لوگ اچھے کاموں کی وجہ سے انہیں شیبۃ الحمد کہتے تھے۔ والد ماجدہ کا اسم گرامی فاطمہ بنت عمر ہے۔ ناظرین کرام، حضرت سیدنا عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مختلف اوقات میں 6 شادیاں کی تھیں، اس لیے حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بہن بھائیوں کی تعداد 20 ہے۔ حقیقی بھائیوں کی تعداد 3 اور حقیقی بہنوں کی تعداد 5 ہے، جبکہ باپ شریک 11 بھائی اور 1 بہن ہیں۔ حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ منت مانی تھی اگر ان کے 10 بیٹے ہوں اور وہ بڑے ہو کر قریش کی حفاظت کریں تو ان میں سے ایک کو رضائے الہی کے لیے بیت اللہ کے پاس ذبح کریں گے۔ جب ان کی منت پوری ہو گئی تو انہوں نے اپنے بیٹوں کو جمع کیا اور اپنی منت کی خبر دے کر یہ منت پوری کرنے کو کہا۔ سب نے والد کے حکم کے سامنے سر تسلیم خم کیا۔ ان 10 بیٹوں کے نام کا قرہ ڈالا گیا تو سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام قرہ میں نکلا۔ حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں ذبح کرنے کے لیے حرم محترم لے آئے۔ اس موقع پر قریش نے ان سے درخواست کی کہ ان کو ذبح نہ کیجیے جب تک آپ مجبور نہ ہو جائیں۔ اگر آپ ایسا کریں گے تو ہر شخص اپنے بچے کو لایا کرے گا کہ اس کو ذبح کرے۔ ناظرین، پھر قریش نے ایک تجویز پیش کی کہ ان کو ذبح نہ کیجیے بلکہ انہیں حجاز لے چلیے، وہاں ایک کاہنہ عورت ہے، آپ اس سے مسئلہ بیان کریں۔ اگر اس نے بھی ان کو ذبح کرنے کا حکم دیا تو پھر آپ کو اپنے صاحبزادے کے ذبح کرنے کا مکمل اختیار ہوگا، اور اگر اس نے کوئی ایسا حل پیش کیا جس سے آپ کی منت پوری ہو جائے اور عبداللہ ذبح ہونے سے بچ جائیں تو آپ اس تجویز کو قبول فرما لیجئے۔ پھر سب اس عورت کے پاس پہنچ گئے اور سارا ماجرا سنایا۔ اس عورت نے کہا کہ تمہارے ہاں جو دیت کی مقدار مقرر ہے یعنی 10 اونٹ، تم اونٹوں اور ان کے درمیان قرہ اندازی کرو، اور اگر لڑکے کے نام کا قرہ نکلے تو اونٹوں کی مقدار بڑھا دو، اور اس طرح کرتے رہو یہاں تک کہ تمہارا پروردگار راضی ہو جائے اور اونٹوں پر قرہ نکل آئے۔ پھر اس لڑکے کی بجائے وہ اونٹ ذبح کر دینا، اس طرح تمہارا رب بھی تم سے راضی ہو جائے گا اور تمہارا لڑکا بھی بچ جائے گا۔ یہ سن کر سب مکہ مکرمہ پہنچے اور حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور 10 اونٹوں کے درمیان قرہ اندازی ہوئی تو حضرت عبداللہ کا نام آیا۔ 10 اونٹ زیادہ کیے اور جب بڑھاتے بڑھاتے اونٹوں کی تعداد 100 ہو گئی تب اونٹوں کے نام کا قرہ نکلا۔ وہاں موجود قریش اور دوسرے لوگوں نے حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مبارک دی۔ حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اللہ کی قسم، جب تک 3 بار اونٹوں کا نام نہیں نکلے گا تب تک میں اس قرہ کو تسلیم نہیں کروں گا۔ چنانچہ یہ عمل 3 بار دہرایا گیا اور ہر بار اونٹوں پر ہی قرہ نکلا۔ تب حضرت عبد المطلب نے تکبیر کہی اور صفا و مروہ کے درمیان اونٹوں کو لے جا کر قربان کر دیا۔
حضرت سیدنا اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کرتے ہیں کہ ان دنوں یہ اصول تھا ایک جان کے بدلے 10 اونٹ دیے جائیں۔ حضرت عبد المطلب پہلے شخص ہیں جنہوں نے ایک جان کا بدلہ 100 اونٹ دیا، جس کے بعد قریش اور عرب میں بھی یہی دستور ہو گیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کو برقرار رکھا۔ ذبح کے واقعہ کے بعد حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہرت میں مزید اضافہ ہو گیا۔ مکہ مکرمہ کی بہت سی حسین و جمیل لڑکیاں اور عورتوں نے آپ کے حسن و جمال سے متاثر ہو کر آپ سے نکاح کی بھرپور کوشش کی، حتیٰ کہ بعض نے بڑی دولت کی بھی پیشکش کی۔ ان میں سے چند بہت مشہور ہیں۔ فاطمہ نامی ایک یہودیہ عورت نے آپ کی پیشانی میں چمکنے والے نور محمدی کو حاصل کرنے کے لیے مال کی پیشکش کی۔ فاطمہ شامیہ یا شاہ شام کی بیٹی اور حسن و جمال میں یکتا تھی، یہ بھی نور محمدی کو حاصل کرنے کے لیے مکہ آئی، مگر اسے بھی ناکام لوٹنا پڑا۔ اہل کتاب بعض نشانیوں سے پہچان گئے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود گرامی حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صلب یعنی پیٹھ میں ودیعت امانت ہے، اس لیے یہود کی ایک جماعت نے یہ عہد کیا کہ جب تک حضرت عبداللہ کو قتل نہ کر دیں واپس نہیں لوٹیں گے۔ ایک دن آپ شکار کے لیے تنہا مکہ سے باہر تشریف لائے، ان بدبختوں نے موقع غنیمت جان کر حملہ کے لیے تلواریں نیاموں سے کھینچ لیں، لیکن حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حفاظت کے لیے آسمان سے کچھ سوار نمودار ہوئے اور ان بدکردار یہودیوں کو قتل کر دیا۔ اتفاق سے حضرت سیدنا آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد ماجد حضرت وہب بن عبد مناف نے یہ واقعہ اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ ان کے دل میں حضرت عبداللہ کی عظمت بیٹھ گئی اور آپ نے حضرت عبد المطلب سے اپنی نوری نظر حضرت آمنہ کے نکاح کی خواہش ظاہر کی، جو قبول کر لی گئی۔ یوں حضرت عبداللہ کا حضرت آمنہ سے نکاح ہو گیا۔ ناظرین کرام، حضرت آمنہ سے شادی کے متعلق روایات میں آیا ہے وہب بن عبد مناف نے ابلق سواروں کی جانب سے حضرت عبداللہ کی حفاظت دیکھی تو ان کے دل میں یہ بات گھر کر گئی کہ وہ اپنی بیٹی آمنہ کا نکاح حضرت عبداللہ سے کریں گے۔ گھر آ کر انہوں نے سارا واقعہ اپنی بیوی کو سنا کر انہیں حضرت عبداللہ کی خدمت میں روانہ کیا کہ جا کر ان سے کہیں میری عفت مآب اور نیک سیرت بیٹی جو اخلاق و اعمال میں بے مثال ہے، اگر وہ اس کو اپنے بیٹے کی زوجیت کے لیے قبول کریں تو نہایت مناسب ہو۔ حضرت عبد المطلب نے حضرت آمنہ بنت وہب کی صفات اپنی بیوی حالہ سے، جو حضرت حمزہ بن عبد المطلب کی والدہ اور حضرت آمنہ کی چچا زاد بہن تھی، بہت بار سنی تھی۔ علاوہ ازیں قبیلہ کی عورتیں بھی اس بات کی طرف اشارہ کرتی رہتی تھیں کہ حضرت عبداللہ اور حضرت آمنہ کا جوڑ نہایت مناسب ہے۔ در حقیقت حضرت آمنہ اپنے دور کی نہایت عقل مند، لائق فائق خاتون تھی اور ان صفات میں ان کا کوئی ہم پلہ نہ تھا، لہٰذا عبد المطلب نے اس تجویز کو قبول کر لیا۔ علاوہ ازیں یہ بات اس یمنی خبر کے عین مطابق تھی جو اس نے حضرت عبد المطلب سے سفر یمن کے موقع پر کہی تھی۔ ایک مرتبہ حضرت عبد المطلب یمن کے سفر پر گئے اور وہاں یہودیوں کے ایک بڑے عالم نے ان سے ملاقات کے دوران دریافت کیا کہ آپ کس قبیلے سے ہیں؟ آپ نے جواب دیا بنو ہاشم سے ہوں اور ان کا بیٹا ہوں۔ اس نے عبد المطلب سے اجازت مانگی، اگر آپ اجازت عطا فرمائیں تو میں آپ کے جسم کے کچھ حصوں کو دیکھ سکتا ہوں؟ آپ نے جواب دیا کہ ایک شرط کے ساتھ جسم کے دیکھنے میں کوئی اخلاقی گراوٹ نہ ہو تو دیکھ سکتے ہو۔ لہٰذا اس نے آپ کی ناک کے ایک نتنے کو اپنے ہاتھ سے کھینچا اور اسی طرح دوسری جانب عمل کیا۔ ایک اور روایت کے مطابق اس نے آپ کے ہاتھ کی ہتھیلیوں کو دیکھ کر کہا کہ ایک سے ملک و سلطنت اور دوسرے سے نبوت کا اظہار ہو رہا ہے، اور یہ سعادت دو منافوں کے قرآن سے ظاہر ہے۔ پھر اس نے سوال کیا تمہارے بیٹے عبداللہ کی شادی ہو گئی؟ عبد المطلب نے جواب دیا نہیں۔ تب یہودی عالم نے کہا اب تم واپس جا کر ان کی شادی بنی زہرہ میں کر دینا۔ جب حضرت عبد المطلب مکہ آئے تو یہ بات مشہور ہو چکی تھی کہ وہب بن عبد مناف عبداللہ سے اپنی بیٹی کی شادی کرنا چاہتے ہیں، اور اس سلسلہ میں کارکنان قضاء و قدر نے یہ یہودیوں والا قصہ آپ کا سبب بنا دیا۔ لہٰذا عبد المطلب نے حضرت حالہ سے کہا کہ حضرت عبداللہ کے لیے حضرت آمنہ کا نکاح ایک مجلس میں کیا گیا، لیکن یہ روایت کہ عبد المطلب اور حضرت عبداللہ کا نکاح ایک مجلس میں پڑھایا گیا محل نظر ہے، کیونکہ حضرت عبد المطلب نے حالہ سے آمنہ کی تعریف سنی۔ ابن اسحاق نے کہا ہے کہ میرے والد اسحاق بن اسار نے بیان کیا کہ حضرت عبداللہ اپنی ایک بیوی کے پاس جو آمنہ وہب کے علاوہ تھی کیچڑ کا کام کر کے گئے اور آپ کو کچھ کیچڑ بھی لگی ہوئی تھی۔ انہیں اپنے پاس بلایا
تو کیچڑ کے آثار دیکھ کر انہوں نے آنے میں دیر کی، تو آپ ان کے پاس چلے اور وضو کیا اور جو کیچڑ تھی دھو ڈالی۔ پھر آمنہ کے پاس جانے کے ارادے سے نکلے اور اس بی بی کے پاس سے گزرے تو انہوں نے اپنی طرف بلایا۔ آپ نے ان کے پاس جانے سے انکار فرما دیا اور حضرت آمنہ کی جانب قصد فرمایا۔ ان کے پاس آئے اور ہم بستری کی تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا حمل ہو گیا۔ پھر جب حضرت عبداللہ اس بی بی کے پاس گئے اور ان سے کہا کہ کیا تمہیں کوئی رغبت ہے؟ انہوں نے کہا، جب آپ میرے پاس سے گزرے تھے تو آپ کی آنکھوں کے درمیان ایک چمک تھی، اس لیے میں نے آپ کو بلایا تھا، لیکن آپ نے میرے پاس آنے سے انکار فرمایا اور آپ آمنہ کے پاس چلے گئے اور اس چمک کو انہوں نے لے لیا۔ بعض روایتوں کے مطابق یہ جمعہ کی رات تھی۔ حضرت آمنہ کی شب زقاف میں 200 عورتیں رشک و حسد سے مر گئیں اور بہت سی عورتیں امراض قلب میں مبتلا ہو گئیں۔ اس انتقال نطفہ کی رات ملائکہ نے جشن منایا۔ جبرائیل امین نے فرش زمین پہ آ کر بام کعبہ پر ہلالی پرچم لہرایا اور خطہ ارض کو بشارت دی کہ آج نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلب پدر سے رحم مادر میں منتقل ہو گیا تاکہ افضل الخلائق پیدا ہو اور تمام امتوں سے بہتر اور برتر شخصیت دنیا میں تشریف فرما ہو۔ حضرت عبداللہ قریش کے قافلے کے ساتھ بغرض تجارت ملک شام گئے۔ دوران سفر بیمار ہو گئے۔ واپسی پر یہ قافلہ مدینہ منورہ کے پاس سے گزرا تو حضرت عبداللہ بیمار ہونے کی وجہ سے مدینہ میں ہی اپنے والد عبد المطلب کے ننیال بنو عدی بن نجار کے ہاں ٹھہر گئے۔ قافلہ مکہ پہنچا تو حضرت عبد المطلب نے اپنے بیٹے کے بارے میں دریافت فرمایا۔ قافلے والوں نے بتایا وہ بیمار تھے، اسی لیے واپسی پر مدینہ ٹھہر گئے۔ حضرت عبد المطلب نے اپنے سب سے بڑے بیٹے حارث کو عبداللہ کی خبر لینے کے لیے بھیجا، لیکن حضرت حارث بن عبد المطلب کے پہنچنے سے پہلے حضرت عبداللہ فوت ہو چکے تھے اور انہیں دارون نابغہ میں دفن کیا گیا تھا۔ حارث نے واپس آ کر یہ افسوسناک خبر سنائی تو حضرت عبد المطلب، ان کے بھائی، بیٹے، بھتیجے، غرض کے سارا خاندان انتہائی غم زدہ ہو گیا۔ وفات کے وقت حضرت عبداللہ کی عمر 25 سال تھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت مادر شقم میں تھے۔ واقعی کہتے ہیں حضرت عبداللہ کی وفات اور ان کی عمر کے بارے میں یہی روایت سب سے زیادہ صحیح ہے۔ قبلی اور عوانہ بن حکم کا خیال ہے کہ جب حضرت عبداللہ فوت ہوئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 28 ماہ تھی۔ بعض لوگوں نے یہ بھی کہا ہے کہ آپ کی عمر اس وقت 7 ماہ تھی۔ علامہ ابن سعد کہتے ہیں کہ صحیح بات وہی ہے جو پہلے بیان کی گئی ہے کہ حضرت عبداللہ کی وفات کے وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم مادر شقم میں تھے۔ حضرت عبداللہ کی عمر مبارک کے متعلق مختلف اقوال ہیں، مثلا 18، 25، 28 یا 30، لیکن حافظ ابن حجر نے 18 سال کی ترجیح دی ہے۔ روایت ہے کہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات پر فرشتوں نے غمگین ہو کر بڑی حسرت کے ساتھ یہ کہا، الہی تیرا نبی یتیم ہو گیا۔ حضرت حق نے فرمایا، کیا ہوا، میں اس کا حامی و حافظ ہوں۔ ناظرین کرام، اب اگر آپ کی قبر کشائی کے متعلق بات کہیں تو 21 جنوری 1978 کو پاکستان کے معروف اخبار روزنامہ نوائے وقت میں ایک خبر شائع ہوئی جس کا متن درج ذیل ہے۔ کراچی 20 جنوری یہاں پہنچنے والی ایک اطلاع کے مطابق مدینہ منورہ میں مسجد نبوی کی توسیع کے سلسلہ میں کی جانے والی کھدائی کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد گرامی حضرت عبداللہ بن عبد المطلب کا جسد مبارک، جس کو دفن ہوئے 1400 سال سے زائد کا عرصہ گزر چکا ہے، بالکل صحیح و سالم برآمد ہوا۔ علاوہ ازیں صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت مالک بن سنائی اور دیگر صحابہ کرام کے جسد مبارک بھی اصلی حالت میں پائے گئے ہیں، جنہیں جنت البقیع میں نہایت عزت و احترام کے ساتھ دفن کیا گیا۔ جن لوگوں نے یہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا، ان کا کہنا ہے کہ مذکورہ صحابہ کرام کے جسم نہایت تر و تازہ اور اصلی حالت میں تھے۔ اس خبر کی اشاعت کے بعد اس کی تردید میں کوئی خبر تاحال نظر سے نہیں گزری، بلکہ اس کی تائید میں کچھ مضامین شائع ہوئے ہیں۔ بتایا جاتا ہے کہ 1980 سے پہلے مسجد نبوی کے اندر روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب جا کر گاڑیاں رکا کرتی تھیں اور زائرین یہاں پر درود و سلام پڑھا کرتے تھے، لیکن اس کے بعد جب زائرین کی تعداد مسلسل بڑھتی گئی تو مسجد نبوی کی توسیع کے بارے میں سوچا گیا، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ اس کی توسیع کے راستے کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کی قبر مبارک تھی۔ ویسے تو حضرت عبداللہ کا تعلق مکہ سے تھا، لیکن آپ کا سسرال یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کا تعلق مدینہ سے تھا، تو اس حساب سے یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ننیال تھا، جبکہ ددیال مکہ کے اندر موجود تھا۔ اپنی وفات کے وقت وہ مدینہ کے اندر یعنی اپنے سسرال کے اندر موجود تھے
اور بہت ہی کم عمری کے اندر تقریباً 18 سے 20 سال کی عمر کے اندر آپ کا انتقال ہو گیا اور اسی جگہ پر آپ کی قبر بنا دی گئی، جس کے متعلق تفصیل میں ہم آپ کو بتا چکے ہیں۔ ناظرین کرام، 1980 کے دوران پہلی مرتبہ آپ کی قبر کشائی کا فیصلہ کیا گیا تاکہ آپ کو جنت البقیع کے اندر شفٹ کیا جا سکے، اور اس وقت تک آپ کی وفات کو تقریباً 1400 سال گزر چکے تھے۔ حضرت عبداللہ کیونکہ اس کائنات کی عظیم ترین ہستی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ہیں اور انتہائی قابل احترام ہستی ہیں، لہٰذا کسی بھی عام شخص کو یا گھورکن کی بجائے نسل در نسل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صفائی کرنے والے لوگوں کو، جو حضرت بلال حبشی کی نسل سے ہیں، انہیں کہا گیا کہ وہ قبر کشائی کی شروعات کریں، لہٰذا ایسا ہی کیا گیا۔ لیکن اس دوران جو منظر دیکھا گیا وہ انتہائی حیران کن تھا، اور کسی کو امید نہیں تھی کہ 1400 سال گزرنے کے بعد وہ قبر سے ایک ایسے شخص کی لاش کو ایسے زندہ نکلتا دیکھیں گے جیسے اب ہی ان کا انتقال ہوا ہو۔ 1400 سال گزرنے کے بعد بھی حضرت عبداللہ کا جسم مبارک بالکل صحیح سلامت تھا۔ آپ کفن کے اندر لپٹے ہوئے تھے، جسم پر گوشت موجود تھا اور جسم پر بال اور ناخن تک سلامت تھے، اور ایک عجیب سی خوشبو ہر کسی نے آس پاس قبر کے محسوس کی۔ ان خوش نصیب لوگوں کے اندر موجود کئی لوگ اس قبر کشائی کے وقت وہاں موجود تھے، کئی لوگ آج بھی زندہ ہیں اور اس واقعے کے گواہ ہیں۔ ان لوگوں نے اپنی آنکھوں سے اس دوبارہ تدفین کا منظر دیکھا۔ اس دور کے اندر کیمرہ تو موجود تھا لیکن اس کا استعمال عام نہیں ہوا تھا، لہٰذا اس منظر کو کیمرے کے اندر محفوظ نہیں کیا جا سکا۔ بہت سے علماء کرام اور فرقوں کے اندر آج تک حضرت عبداللہ سمیت آپ کے بھائی ابو طالب اور آپ کے والد عبد المطلب یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کے ایمان پر بحث کی جاتی ہے، جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تک دین اسلام کی دعوت پہنچائی ہی نہیں، یا وہ اس سے پہلے انتقال کر گئے، تو ان کا قیامت کے دن حساب کس بنیاد پر ہوگا؟ کیا ان کی یہ موت ایمان پر تھی یا کفر پر؟ حضرت عبداللہ بنو ہاشم خاندان سے تھے، جو کہ عرب کے دو بڑے خاندانوں ہاشم اور بنو امیہ میں سے ایک تھا۔ یہ دونوں قبیلے قریش قبیلہ کے حصہ تھے، اور بنو امیہ کے پاس قریش کے فوج کی ذمہ داری تھی، تو بنو ہاشم مذہبی طور پر سب سے محترم تھے، کیونکہ وہ کعبہ کے متولی تھے۔ تو افق کعبہ کے وقت عرب کے مشرکین اللہ کے نام کے ساتھ اپنے بتوں کے نام بھی لیا کرتے تھے، اور کعبہ کے اندر بھی 360 کے قریب بت موجود تھے، لیکن اسلامی روایات کے اندر ایسا کوئی ثبوت موجود نہیں جو کہ یہ بتا سکے کہ آپ کے والد، آپ کے چچا اور آپ کے دادا بھی مشرک تھے اور انہی بتوں کی عبادت کیا کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت سے پہلے تک جو دین ان ہستیوں تک پہنچایا گیا تھا اور ان موجودہ حالات کے اندر اس پر وہ جتنا عمل کر سکتے تھے ان لوگوں نے کیا، اور اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ہر انسان سے اس کے حالات اور اس کی حیثیت کے متعلق سوال کرے گا۔ اس وقت کے اندر جتنا اللہ کا پیغام کسی شخص تک پہنچا تھا اس شخص سے اسی متعلق سوال ہوگا۔ مثال کے طور پر ہر شخص سے سب سے پہلے قبر کے اندر نماز کے متعلق سوال ہوگا، لیکن نماز تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر فرض کی گئی، تو جو شخص حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور کے اندر پیدا ہوا تو اس سے نماز کا سوال نہیں ہوگا۔ اس شخص سے وہی کچھ پوچھا جائے گا، اسی چیز کا حساب ہوگا جو کہ دین اس تک پہنچایا گیا۔ عرب کے لوگوں میں تاریخ کے اعتبار سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بعد یعنی تقریباً 4000 سال پہلے کسی پیغمبر کو نہیں بھیجا گیا تھا، اور اسی وجہ سے آہستہ آہستہ دین سے بھٹکنے لگے۔ قرآن کریم میں اس زمانے کو جس کے اندر کسی پیغمبر یا رسول کو ایک لمبے عرصے کے لیے نہ بھیجا جائے اس کو دین فطرت کہتے ہیں۔ یہی زمانہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت سے پہلے آپ کے گھر والوں یعنی آپ کے دادا، آپ کے والد، آپ کے چچا وغیرہ نے بھی پایا تھا۔ سورہ یاسین آیت نمبر 3 کے اندر اللہ فرماتا ہے، جس کا مفہوم ہے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو قرآن دے کر اس قوم کی طرف مابعوث کیا ہے جس کی طرف دعوت حق نہیں پہنچی تھی، تاکہ آپ ان کو ڈر سنائیں۔ اس آیت مبارکہ میں واضح طور پر عرب کے لوگوں کا دین فطرت پر ہونا ثابت ہے، لیکن اس دعوے کے بعد جس نے انکار کیا وہ کافر کہلائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بذریعہ وحی آپ کے والدین کریمین کے جنتی ہونے کی خبر دی گئی تھی۔ سورہ شورى آیت نمبر 219 کی تفسیر میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یعنی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے رسول مکرم، میں نے آپ کی روح کو ایک نبی سے دوسرے نبی کی پشت میں منتقل فرمایا، یہاں تک کہ آپ کو نبی بنا کر پیدا کیا۔ علامہ قرطبی لکھتے ہیں، ان روایات سے اس امر پر استدلال کیا جاتا ہے
کہ آپ کے سلسلہ نسب میں انبیاء کرام گزرے ہیں اور آپ کے آباء و اجداد کفر کی آلودگی سے پاک تھے۔ مشرکین کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا سب مشرکین نجس ہیں۔ بہوالا سورہ توبہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آباء و اجداد میں کوئی مشرک اس لیے بھی نہیں ہو سکتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے میرا نور نبوت جو ہر وجود ہر دور میں میرے آباء و اجداد کی پاک پشتوں میں سے میری امہات و اجداد کے پاک رحموں میں منتقل ہوتا رہا، اور مشرکین تو ہوتے ہی ناپاک ہیں۔ لہٰذا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اپنے ان تمام آباء و اجداد اور امہات کو طاہرین و طاہرات قرار دیا ہے، ان سے دونوں طرح کی طاہرات مراد ہیں۔ ایک صفاحت سے پاکیزگی کی سب کا تعلق باقاعدہ نکاح سے ہوا، غیر اخلاقی اور غیر شرعی طریقے سے نہیں، اور دوسرا شرک و قاعدے باطلہ سے پاکیزگی۔ ناظرین کرام، اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نکاح سے پیدا ہوا ہوں، میری ولادت ناجائز طریقے سے نہیں ہوئی۔ آدم علیہ السلام سے اس وقت تک جب کہ میری والدہ نے مجھے جنا، مجھے زمانہ جاہلیت کی کسی غلط چیز نے نہیں چھوا۔ علامہ ابن جوزی متوفی 599 ہجری لکھتے ہیں حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تب آپ کہاں تھے جب آدم علیہ السلام جنت میں تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں ان کی پشت میں تھا اور اس وقت میں زمین پر نہیں اتارا گیا تھا، اس وقت میں بھی ان کی سلب میں تھا اور مجھے اپنے باپ نوح کی سلب میں کشتی میں سوار کیا گیا اور مجھے اپنے باپ ابراہیم کی پشت میں آگ میں ڈالا گیا، اور میرے والدین کبھی بھی بغیر نکاح کے برائی پر نہیں ملے۔ پاک اور طاہر پشتوں سے میں پاکیزہ رحموں میں منتقل ہوتا رہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس قوم کا کیا حال ہوگا جو میرے نسب کو کم تصور کرتی ہے، انہیں علم ہونا چاہیے کہ میں نسب کے لحاظ سے ان سے افضل ہوں۔ اس طرح حدیث کی کئی کتابوں میں ہے جس کا ترجمہ ہے میں نسب اور خاندان کے لحاظ سے سب سے بہتر ہوں۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مروی ہے ایک دفعہ آقا دو جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اور اپنے خاندان کی فضیلت کے بارے میں حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا تو انہوں نے عرض کیا میں نے زمین کے تمام گوشے مشرق و مغرب میں گھوم کر دیکھے ہیں، لیکن کوئی شخص آپ سے افضل نظر نہیں آیا اور نہ ہی کوئی خاندان بنی ہاشم کے خاندان سے بڑھ کر افضل دکھائی دیا۔ ناظرین کرام، ان احادیث مبارکہ سے اس بات پر واضح طور پر دلالت ملتی ہے کہ آپ کے آباء و اجداد میں کوئی مشرک نہیں، کیونکہ کافر و مشرک تو اللہ تعالیٰ نے ام المشرکون نجس فرما کر پلید قرار دیا ہے۔ اگر ایسی کوئی بات ہوتی تو آپ اپنے آباء و اجداد کو پاکیزہ کس طرح فرما سکتے تھے؟ صحیح احادیث سے ثابت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اجداد میں ہر جد اپنے زمانے کی قوم میں سب سے بہتر تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین اور آباء و اجداد کے بارے میں ہے کہ وہ سب اپنے جد محترم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین حنیف پر تھے۔ اس مسلک کو امام فخر الدین رازی نے اختیار کیا اور کہا روایت میں ہے کہ آپ کے تمام آباء و اجداد توحید پر قائم تھے۔ ناظرین کرام، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیں، ویڈیو کو لائک کریں اور اپنی قیمتی رائے کمنٹ سیکشن میں ضرور شیئر کریں۔